Assalamu alaikum dear listeners and welcome back to your own channel Novels Craze and first of all عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے. آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ہمارا عید اسپیشل ناول جس کا نام ہے جانا تجھ سنگ عید میری، جو اس کے رائٹر ہیں آیت نور. آپ کو میں بتاؤں اس کے اسٹارٹنگ میں ایک بہت فنی سی لائن لکھی ہوئی ہے، مزے سے بھرپور ہلکی پھلکی تحریر. یہ بہت فنی ناول ہونے والا ہے. لیٹس اسٹارٹ. ہیلو میری پیاری چچی جان، کیسی ہیں آپ؟ خوشی اور مست کی بھری پر جوش سی آواز ابری تھی. وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور ان کے سامنے سر جھکایا. میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ فریدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ اس وقت باہر چھوٹے سے کھلے صحن میں بیٹھی تھیں جہاں پانی کا چھڑکاؤ کر کے ترتیب سے چارپائیاں بچھائی گئی تھیں. 3 چارپائیاں 3 افراد کے لیے. میں بھی فٹ فاٹ آپ کے سامنے ہوں چچی جان. یہ اپنی نوری کے در ہے. نہیں آ رہی. آواز کو دنستہ اونچا رکھا گیا تاکہ وہ بھی سن لے. جانتا تھا کہ وہ اس وقت یہیں کہیں ہوگی، قریب ہی. فریدہ بیگم ہنس دیں. اس کے اس بچکانہ انداز پر کچن میں ہے مسکرا کر بتایا، جبکہ اس کے نوری کہنے پر کچن میں پکوڑے بناتی نور نے دانت پیسے. آ گئے مسٹر افلاطون. لگتے ہوئے وہ بڑبڑائی. کچن کے دروازے پر آ کر لانچ کی دیوار پر نصب بڑے سے کلاک پر نگاہ دوڑائی. افطاری میں ابھی 20 منٹ باقی تھے اور جانتی تھی کہ اگلے 20 منٹ وہ اس کا اتنا سر کھائے گا کہ وہ زچ ہو جائے گی. گہری سانس بھرتی وہ پھر سے پکوڑوں کی جانب متوجہ ہوئی. تبھی وہ کچن کے دروازے میں آن ٹپکا. واؤ کیا خوشبو ہے نوری، تیل لگا کے. مسخرہ پن سے کہتے ہوئے اس نے پکوڑوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا. نور نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا. تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دھڑک کر کہا گیا. میں کیا لینے آیا ہوں؟ یہاں رکو، سوچنے دو. ذیشان نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی. ہاں مجھے تو چچی جان نے بلایا تھا. کہنے لگی آج نور کی طرف سے تمہاری دعوت ہے افطاری کی، ضرور آنا. مزے سے کہا گیا، گویا نور کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہ تھا. ایک نمبر کے ڈرامے باز ہو. نور اب کڑھائی سے پکوڑے نکال کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی. جانتی تھی اس کے ساتھ دماغ کھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا. ڈرامے باز کیوں؟ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے تم یہ پکوڑے بھی میرے لیے ہی بنا رہی ہو. جانتی ہو نا مجھے افطاری میں پکوڑے کتنے پسند ہیں. ہائے تم کتنی اچھی ہو نا نوری. لہجے اور آنکھوں سے شرارت صاف چھلک رہی تھی. منہ دور رکھو، میں اور تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ ایسا خواب میں بھی مت سوچنا. اور ویسے بھی تم تو ہو ہی بھوکے ندی دے، جب جہاں دل چاہا پہنچ جاتے ہو، اور ہر چیز کا صفایا کرنے کے بعد ہی جان چھوڑتے ہو. جیسے اپنے گھر میں تو تمہیں کچھ ملتا نہیں ہے کھانے کو، گھر سے دھکے دے کر نکالے گئے ہو جیسے. نور نے اچھی خاصی سنا دی تھی اسے، لیکن مجال ہے جو اس پر اس کی کسی بات کا اثر ہو. ڈھٹائی سے وہاں کھڑا مسکرائے گیا. ہاں بھائی، سب گھر میرے ہی تو ہیں. جس گھر میں میرا دل چاہتا ہے اس گھر میں افطاری کرتا ہوں، اور یہاں تو تم ہوتی ہو. تمہارے ساتھ افطاری کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اس لیے اس گھر میں اپنی آمد کا شرف بخشتا ہوں. ورنہ بڑے بڑے لوگوں نے مجھے افطاری کی دعوت دی، لیکن میں نے انکار کر دیا. تمہاری خاطر، صرف تمہاری نوری. ذیشان نے اسے احساس دلانا چاہا، جبکہ چہرے پر ابھی بھی شرارت ہی تھی. شان میں کہہ رہی ہوں چلے جاؤ یہاں سے. میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہوا پڑا ہے، مزید خراب مت کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہی کڑھائی میں ڈال کر تمہارا پکوڑا بنا دوں. اکتا کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے جانب مڑی. اچھا غصہ کیوں کرتی ہو؟ چلا جاتا ہوں. ذیشان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی. 2 قدم پیچھے ہو کر دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. نور بھی کڑھائی میں موجود پکوڑوں کی جانب مڑی. بس ایک بات بتا دو. سر کھجاتے ہوئے وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تو نور نے پکوڑے پلٹتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر تم مجھے کڑھائی میں ڈال کر میرے پکوڑے بناؤ گی تو کیا تمہیں میرے بنائے گئے پکوڑے ہضم ہو جائیں گے؟ نوری، شرارت سے کہتے ہوئے وہ مزید پیچھے ہوا. نور نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بات سمجھ میں آئی تو بے ساختہ اس کا وہ ہاتھ بلند ہوا جس میں پکوڑے پلٹنے والا چمچ تھام رکھا تھا. ذیشان جو پہلے ہی چوکنا سا کھڑا تھا اسے یوں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگا. ایڈیٹ، وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس چولہے کی جانب بڑھی، جبکہ اب اس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی. ذیشان کی باتوں، اس کی شرارتوں کو سوچ کر کچن کی کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو وہ اب
اسے باہر صحن میں اپنی امی کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ برسجی دھیمی سی مسکان کے ساتھ وہ پکوڑے کڑھائی سے نکال کر اب چولہا بند کر رہی تھی۔ افطاری کا باقی سامان وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ پلیٹ اٹھائے وہ بھی صحن کی جانب بڑھ گئی، جہاں وہ اب اپنی اونٹ پر ٹانگ باتوں سے فریدہ بیگم کو ہنسا رہا تھا۔ یہ ہے میر پور کا منظر، جہاں ایک کشادہ سی سڑک کے دائیں طرف ایک ہی طرز پر 3 گھر بنے ہیں اور 3 فیملیز آباد ہیں۔ تینوں گھرانوں میں پیچھے 2 منزلہ عمارت ہے، جبکہ عمارت کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھلے پکی اینٹوں سے بنے صحن۔ سب سے پہلے گھر میں عبدالرزاق صاحب کی فیملی رہائش پذیر ہے، جس میں ان کی شریک حیات ساجدہ، 2 بیٹے شایان اور ذیشان، جبکہ 2 بیٹیاں سارہ اور زارا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ والے گھر میں جھانکیں تو وہاں عبدالمجید صاحب کا گھرانہ ہے، جس میں ان کی شریک حیات رخسانہ، 2 بیٹے ارسلان اور کامران، جبکہ ایک بیٹی عیشا رہائش پذیر ہے۔ اور سب سے آخر والے گھر میں آئیں تو وہاں عبدالقدوس، ان کی بیوی اور ایک بیٹی نور رہتے ہیں۔ سب کے گھر الگ الگ ہیں، لیکن یہ دیواریں ان کے آپس کے پیار کو کم نہ کر سکیں۔ ایک دوسرے کے گھر ان سب کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور یہ ان سب کی آپس کی محبت اور اچھا سلوک ہی تھا کہ اپنے سب بچوں کے رشتے بھی انہوں نے آپس میں ہی طے کیے۔ عبدالرزاق کے بڑے بیٹے شایان کا 4 سال پہلے نور سے نکاح کر دیا گیا تھا، جس میں ان دونوں کی بھی مکمل رضامندی شامل تھی۔ شایان آرمی میں تھا اور نکاح کے فوراً بعد پچھلے 4 سال سے اس کی پوسٹنگ دوسرے شہر ہے۔ اس سے چھوٹے ذیشان کا رشتہ عبدالمجید کی بیٹی عیشا سے طے ہے۔ ذیشان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ آج کل اسے صرف ایک ہی کام ہے، دوسروں کا دماغ کھانا اور انہیں زج کرنا، اور اس کی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں کا سب سے زیادہ نشانہ نور ہی بنتی تھی۔ سارہ اور زارا کا رشتہ بھی عبدالمجید کے دونوں بیٹوں ارسلان اور کامران سے طے پا چکا ہے۔ ارسلان اور کامران بھی شرارتی ہیں، لیکن ذیشان سے تھوڑے کم۔ آپس کی محبت اور پیار کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ان کے ہاں رائج ہے، اور وہ یہ کہ رات میں کاموں سے فارغ ہو کر سب عبدالرزاق صاحب کے گھر جمع ہوتے ہیں کچھ وقت ساتھ گزارنے کے لیے۔ ایسے میں سب بڑوں کے نشت ایک جانب جمع ہوتی ہے، جبکہ ینگ پارٹی الگ اپنے مزوں اور شرارتوں میں مشغول ہوتی ہے۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ بڑے ان سے کافی فاصلے پر اپنی باتوں میں مگن تھے۔ سارہ، زارا اور عیشا لوڈو کھیل رہی تھیں۔ کامران اور ارسلان اپنے اپنے سیل پر بزی تھے، جبکہ ذیشان نیچے قالین پر کچھ ایسے لیٹا تھا کہ دونوں ٹانگیں میز پر رکھی تھیں اور کمر نیچے زمین سے لگی تھی۔ وہ مزے سے فالسا کھا رہا تھا، ساتھ ہی گنگنا رہا تھا: شان، بس کر دو، کوئی عقل کا کام بھی کر لیا کرو تم۔ رمضان کا ہی کچھ خیال کر لو اور اپنے لیٹنے کا طریقہ سیکھو ذرا۔ حد ہے، مینرز نام کو بھی نہیں ہے تمہیں۔ عیشا کے مسلسل راگ الاپنے پر وہ چڑھ گئی: تو تمہیں کیا مسئلہ ہے میری گنگنانے سے اور اس طرح لیٹنے سے؟ میری مرضی، میں جو دل چاہے کروں۔ جب تم لک لفٹ نہیں کراؤ گے پھر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا، بے نیازی سے کہا گیا تھا۔ عیشا رخ موڑ گئی، جبکہ باقیوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری۔ یار، یہ نوری پتہ نہیں کدھر رہ گئی ہے آج، وہ پیر جھلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ تبھی نور کی آواز ابھری: السلام علیکم، اور وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شرارتی نظریں نور پر جما دیں اور پھر اٹھ کر جلدی سے اس کے قریب آیا۔ آئیے مکھیہ منتری جی، پدھاریے۔ اس کے سامنے ادب سے جھکا تھا۔ اف شان، تم کب سدھرو گے؟ نور منہ کے زاویے بکارتی لڑکیوں کے پاس چلی آئی۔ دور دور تک کوئی امکان نہیں، شان بے نیازی سے اطلاع دی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا اور نور کے بالکل سامنے آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ گیا۔ نوری، تم کتنی اچھی ہو نا، یہ تینوں تو بھوتنیاں ہیں پوری، آپس میں ہی لگی رہتی ہیں، اور وہ جو دونوں ڈیو بیٹھے ہیں انہیں موبائل سے ہی فرصت نہیں۔ پتہ ہے میں اتنا بور ہو رہا تھا، قسم سے تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ شکر تمہاری تشریف آوری ہوئی، وہ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے پانچوں کو بھی شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو خود کو بھوتنیاں اور دیو کہلائے جانے پر اس سے گھور رہے تھے۔ ہائے اللہ، بچاؤ مجھے ان ظالموں سے، نوری نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دیں گے۔ وہ جلدی سے نور کے پیچھے چھپا۔ اف شان، بند کر دو یہ ڈرامے بازیاں، پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہو تم، 1 نمبر کے ڈھیٹ ہو۔ نور نے اسے ٹپٹا۔ اوئے، تم چھوٹی ہو، چھوٹی رہو، کوئی شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ بڑا ہوں میں تم سے، ادب سے بات کرو گستاخ لڑکی۔
وہ فوراً اکڑنے لگا۔ ویسے شان تم من میں بڑے ہو اس سے، لیکن شایان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے رشتے میں وہ تم سے بڑی ہے، تم بھی تھوڑی شرم کر لو۔ ارسلان نے لقمہ دیا جس پہ باقی سب ہنس دیے۔ ہاں تو ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ صرف نکاح ہوا ہے، رشتہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس سے فی الحال میں ہی پڑا ہوں بس، اس نے حتمی انداز میں کہا اور پھر سے اپنی پہلے والی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہی بڑے ہو، اور کچھ؟ نور نے کہا۔ اور کچھ سوچنے دو، اس نے کن پٹی پر انگلی رکھی۔ ہاں وہ یہ پوچھنا یہ تھا تمہاری آنکھیں کیوں گلابی سی ہیں، جیسے کئی راتوں سے سوئی نہیں ہو، کہیں تمہارے ساتھ بھی تو وہ والا معاملہ نہیں ہو گیا؟ میری نیند چوری ہو گئی ہے، مجھے شک ہے فوجی پر، وہ ہلکے سے گنگنایا تھا۔ نور کا چہرہ سرخ ہوا۔ بکو مت، وہ رخ مڑ گئی اس کی طرف سے، سب ہنس دیے اس کی بات پر۔ تبھی ذیشان کی نظر عیشا کے مسکراتے چہرے پر پڑی۔ گیم ختم کر کے وہ تینوں بھی ان کی طرف متوجہ تھیں۔ اے عیشا، تم کیا دانت دکھا رہی ہو؟ آج پہلی بار برش کیا ہے کیا؟ سنجیدگی سے کہا تھا جبکہ آنکھوں سے شرارت واضح تھی۔ عیشا خفیف سی ہو گئی۔ شانی سدھر جاؤ، کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں سے۔ عیشا نے دانت پیس کر کہا، پہلی بات میرا نام ذیشان ہے، تم لوگوں نے کیا شان شانی لگا رکھا ہے، پورا نام لیا کرو میرا۔ دوسری بات، تم مجھے یعنی کہ اپنے سرتاج کو قتل کرو گے؟ شادی سے پہلے ہی بیوہ ہونا چاہتی ہو کیا؟ اس کی باتوں پر عیشا سلگ اٹھی تھی۔ ہاں تو تم بھی تو نور کو نوری کہتے ہو، اور اچھا ہے میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جاؤں؟ کس بندر کے پلے باندھ رہے ہیں مجھے میرے پیرنٹس، عقل نام کی بھی نہیں جسے تڑک کر کہا گیا تھا۔ ذیشان بھرپور طریقے سے مسکرایا، باقی سب بھی مسکراتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، ذیشان اکثر یوں ہی سب کو چھیڑتا رہتا، تنگ کرتا رہتا۔ ہاں کہتا ہوں نوری کو نوری، حق بنتا ہے میرا کہ اسے نوری کہوں، تم کس حق سے مجھے شانی کہتی ہو؟ یاد رکھو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ہماری۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا۔ اوف معاف کر دو مجھے یار، کوئی بچاؤ مجھے، اس سے کیا چیز ہے یہ؟ عیشا روحان سی ہوئی، جانتی تھی بحث میں نہیں جیت سکتی اس سے۔ جاؤ معاف کیا۔ ذیشان نے ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا، جیسے بہت بڑا احسان کر رہا ہو اس پر۔ عیشا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ تم بات سنو ذرا میری۔ ذیشان پھر سے کچھ یاد آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تم کیا ہر وقت منہ اٹھائی چلی آتی ہو ادھر؟ تمہارا سسرال ہے یہ، اب ہونے والا سسرال، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ پر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، تمہارے تو دیدوں میں سے پانی ہی مک گیا ہے شاید۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، دندناتے ہوئے اپنے ہونے والے سسرال بھی پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے عیشا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ ایک دن وہ اس سے نظر نہ آتی تو خود ہی پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ عیشا اس کی باتوں پر رو دینے والی ہو گئی تھی۔ غلطی ہی ہو گئی پہلا جواب دے کر، وہ اب جان چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ شان، سارا نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا، جن کا اس پر خاک اثر نہ ہوا۔ ایسے کیا گھور رہی ہو مجھے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ وہ مرزا غالب نے بھی کیا خوب کہا ہے، میں اگر سامنے آ بھی جایا کروں، لازمی ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو، سیکھو کچھ ان سے، اور پردہ کیا کرو مجھ سے، اتنی بے شرمی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر باقی سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ مرزا غالب نے کہا ہے؟ نور کے صدمے سے بھری آواز ابھری۔ اچھا مرزا غالب نے نہیں کہا تو میر تقی میر نے کہا ہوگا پھر؟ کیا شان بے نیازی تھی؟ توبہ! سب نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ عیشا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ اتنا لمبا لیکچر دیا، چلو پردہ کرو مجھ سے، گھونگھٹ نکالو۔ شرارت سے عیشا کو دیکھ کر کہا گیا، مجھے لگتا ہے میرا اب یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کی ٹر بند نہیں ہو سکتی کبھی۔ عیشا اٹھ گئی، زارا نے اس کا بازو تھاما۔ یار عیشا، کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ تمہیں پتا تو ہے اس کی عادت کا، بیٹھ جاؤ۔ زارا نے اسے کھینچ کر پھر اپنے قریب بٹھا لیا۔ جانے دو، اچھی طرح جانتا ہوں اسے میں، ہمیں غصہ دکھا رہی ہے، 10 منٹ بعد پھر سے یہیں موجود ہوگی یہ، میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا نا۔ ذیشان آج اسے زج کرنے پر تلا تھا۔ عیشا نے اسے گھور کر دیکھا، بس نہیں چل رہا تھا کوئی وزنی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ میرا دل نہیں لگتا اس کے بغیر، جوک آف دی ڈے، میرا تو دل ہی لگ جاتا ہے، بلکہ خوش ہوتی ہوں تم سے جان چھوٹتی ہے تو۔ بعد میں تم ہی بھاگے چلے آتے ہو پھول ہاتھ میں لیے منتیں کرنے کو کہ آ جاؤ ہمارے گھر۔ عیشا نے منہ کے زاویے بگاڑے، جس پر سب ہنسنے لگے۔
ہاں نا، دل کا اچھا ہوں، کسی کو ناراض نہیں دیکھ سکتا میں، اس سے مناتا ہوں۔ ظالموں، قدر کرو مجھ جیسے اچھے اور خوبصورت دل کے مالک انسان کی۔ بقول میں خود، وہ جیسے کہتے ہیں خوش نصیب کروڑوں میں ایک انمول۔ خدا گواہ ہے مجھے اپنے سوا کوئی اور دکھتا ہی نہیں۔ آخر میں لہک لہک کر اس نے شعر پڑھا جس پر سب کے چہروں پر مسکان بکھری تھی۔ یہ تو تھا کہ ذیشان کے ہوتے ہوئے کوئی بور نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ جانے وہ بندہ کہاں سے اتنی باتیں، اتنی حاضر جوابی لے کر آتا تھا۔ وہ اس وقت تھکا ہارا آیا تھا، آرمی کی یونیفارم میں ملبوس، چہرے پسینے سے تر تھا، ہلکے نم سیاہ بال سبھی پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس نے خیمے میں آ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بستر پر ڈھیسا گیا۔ آج کا دن مشقت سے بھرپور تھا۔ پچھلے 3 دن سے ان کی ٹریننگ کی جا رہی تھی اور آج تو شایان کو لگ رہا تھا بس جان نکلنے کو ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، آنکھوں کے سامنے بار بار مختلف چہرے گھومنے لگے، ماں باپ کے چہرے، بہن بھائی کے چہرے، اس سے جڑے عزیزوں کے چہرے اور اس کی دشمن جاں کا چہرہ۔ اس کی سوچ دماغ میں آتے ہی لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ وہ اٹھا، اپنے والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک پاسپورٹ سائز تصویر برآمد کی۔ نظریں بے خودی سے اس کے چہرے کے ایک نقش کو چھونے لگی تھیں۔ اسے 4 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب اس کا نکاح ہوا تھا نور سے، اور اس نے نور کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا لیے تھے۔ نکاح کے تیسرے روز ہی وہ یہاں آ گیا تھا اور پچھلے 4 سال سے ہی وہ واپس بھی نہ جا سکا تھا۔ ترس گیا تھا اپنے پیاروں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک فوجی کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، اسے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی فیملی سے میلوں دور پھینک دیا جاتا ہے۔ بے شک اس کی بات ہو جاتی تھی گھر، لیکن پھر بھی ایک تشنگی سی تھی ان سے ملاقات کی۔ پچھلی عید بھی اس نے ان کے بغیر ہی گزاری تھی۔ اب پھر سے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا تھا اور اس بار اس کا ارادہ تھا عید پر گھر جانے کا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو تھکاوٹ کا احساس تھا کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ یک ٹک نور اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی، نظریں دور سیاہ چادر اوڑھے آسمان پر جمی تھیں، اور دل و دماغ وہ تو اس فوجی کے پاس ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ خود تو گیا ہی تھا وہ، نور کا دل بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ اداس سی کھڑی تھی، بہت زیادہ اداس۔ کتنی عیدیں گزر گئی تھیں اسے دیکھے بغیر۔ وہ ہر بار امید لگا بیٹھتی کہ شاید اب کی بار وہ لوٹ آئے، شاید اب کی بار اس کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن ہر بار اس کی امیدیں مایوسی میں بدل جاتی۔ نہ جانے کون سا دن ہوگا جب وہ گھر پر آئے گا۔ سب اسے اتنا مس کرتے تھے اور وہ تو جیسے بھول ہی گیا ہے سب کو۔ سنگ دل انسان، اسے کسی کی یاد نہیں آتی شاید۔ 2 آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ نور نے جلدی سے آنسو صاف کیے، تبھی ذیشان اندر داخل ہوا۔ آجا تینوں اکھیاں اڈک دیاں، ماہیاں تینوں اکھیاں اڈک دیاں، اکھیاں اڈک دیاں، دل واجا ماردا، آجا پردیسیا واسطہ اے پیار دا۔ وہ گنگنا رہا تھا۔ اس کے پیچھے زارا اور سارا بھی ہنستی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم یہ فضول حرکتیں کبھی مت چھوڑنا۔ نور خفیف سی ہوتی کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ کی طرف آئی جہاں سارا اور زارا بیٹھ گئیں۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ رکو چینج کر کے آتے ہیں۔ ہاں یاد آیا، ذیشان شرارت سے کہتے ہوئے پھر گلا کھنکارنے لگا۔ بے پناہ پیار ہے آجا، تیرا انتظار ہے آجا، سونا سونا لمحہ لمحہ میری راہیں تنہا تنہا۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے ساتھ گول گول گھوم رہا تھا۔ وہ تینوں ہنستی اس کے انداز پر۔ تم سے تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے کی اداسی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ آج تمہاری ہیر نہیں آئی؟ نور شرارت سے اس سے پوچھنے لگی۔ میسج تو کیا تھا میں نے اسے کہ ہم نوری کے گھر جا رہے ہیں، آ جاؤ۔ اس نے رپلائی نہیں کیا۔ وہ مولانا صاحب نے کیا خوب کہا ہے، خدا کبھی کسی کے رپلائی کا محتاج نہ کرے، ذیشان نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ اف شانی، تمہاری کوئی کلسیدی بھی ہے؟ سارا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں کلی طور برسیدہ ہوں، وہ کہتا ہوا دھپ سے پیٹ پر آن گرا۔ اف، یہ شیطان کے نانا جی بھی یہاں موجود ہیں۔ عیشا جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی ذیشان کو دیکھ کر وہیں رک گئی، منہ ایسے بنایا جیسے کڑوا کریلا چبا لیا ہو۔ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ ذیشان کی پھر سے شرارت کی رگ پھڑکی۔ ایک وہی رنگ پسند ہے ہم کو،
سامنے ہمیں دیکھ کر جو سب کو اڑ جاتا ہے۔ لہک لہک کر اس نے شعر پڑھا۔ عیشا منہ کے زاویے بگاڑتی نور کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ تم نا انتہائی پاگل اور بے وقوف انسان ہو، عیشا نے اسے گھورا۔ ذیشان اس کی بات پر اٹھا، تعظیم کے ساتھ انداز میں اس کے سامنے جھکا، شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سیدھا کھڑا ہوا۔ ادب کے سے انداز میں ہاتھ باندھے وہ دبی دبی مسکراہٹ چہروں پر لیے انتظار میں تھی کہ وہ کون سی پھلجھڑی چھوڑتا ہے۔ عرض کیا ہے، ہم بھی کبھی سیانے ہوتے تھے، پھر ہماری زندگی میں آپ آ گئے تو ہمارا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے شعر پر سب کا کہکا بلند ہوا جبکہ عیشا اسے گھورنے لگی۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، آگے سے کچھ سمجھ جاؤ عیشا۔ ذیشان نے اس کے گھورنے پر چوٹ کی۔ عیشا کا چہرہ سرخ ہوا۔ کتنے بدتمیز اور بے شرم ہو تم، عیشا نے غصے سے کہا تھا، لیکن وہاں اس کی غصے کی پرواہ کسے تھی؟ شان، تم کتنے ڈھیٹ ہو تم، بس کر دو بیچاری کو تنگ کرنا، ہر وقت اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو، اس نے انکار کر دینا ہے تم سے شادی کرنے سے۔ زارا نے اسے چھیڑا، اور دیکھو تو صحیح، عین وقت پر موقع کی مناسبت سے اسے شعر بھی مل جاتے ہیں سنانے کو۔ سارا دن یہی شاید اوٹ پٹانگ باتیں سوچتے رہتے ہو۔ سارا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ لڑکیوں، تم سب کی سب میرے خلاف ہی ہو گئی ہو۔ عرض کیا ہے عیشا، خاص طور پر تمہارے لیے۔ سنو، دل کا برا نہیں ہوں میں، بس لفظوں میں شرارتیں لیے پھرتا ہوں، کیا سمجھی؟ چمکتے نگاہوں سے عیشا کی طرف دیکھا تھا۔ واہ واہ، پہلی بار کوئی عقل کا شعر سنایا ہے، نور نے تعریف کی۔ شکریہ شکریہ، عیشا تم بھی کچھ کہو۔ وہ عیشا کی خاموشی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ عیشا نے ایک نظر اسے دیکھا، دل جلانے کے سوا جس کا ہنر کوئی نہیں، ہائے کس شخص کو دلدار بنا رکھا ہے۔ کاٹدار انداز میں اسے سنایا اور اس کی طرف سے نظریں پھیر گئی۔ خفگی کا اظہار تھا یہ۔ واہ واہ، کیا شعر ہے، کمال ہو گیا۔ ذیشان تو اس کے منہ سے پہلی بار شعر سن کر جھوم اٹھا تھا۔ جب سے میری منگیتر ہوئی ہو، میری صحبت کا اثر ہو رہا ہے تم پر۔ اچھی کوشش ہے، شاعری سیکھ لو، شادی کے بعد دونوں شاعری کا مقابلہ کھیلا کریں گے۔ شرارتی نگاہیں عیشا کے سرخ ہوتے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ تبھی ارسلان اور کامران کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں تو میرے چیلو، ہو گئے سب کام؟ ذیشان انہیں آتا دیکھ کر ان کے جانب بڑھا، بازو ارسلان کے کندھے کے گرد پھیلایا اور اس کی گردن دبائی۔ ابے خبیث، چھوڑ مجھے۔ ارسلان نے اپنی گردن چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ کامران نے ذیشان کی کمر میں مکہ رسید کیا۔ چھوڑ میرے بھائی کو، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ مکہ کھا کر وہ ارسلان کو چھوڑ کر کامران کی جانب بڑھا۔ نا میرے پاس مت آنا، دیکھ تو میرا بھائی ہے نا، مجھے بخش دے، نیچے آپ کو سب کو بلایا جا رہا ہے۔ کامران نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہا۔ ذیشان اب نور کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میری محترم اور پیاری سی چنی منی سی نازک سی نوری بھابھی، نیچے تشریف لے جائیے، آپ کے سسرال والے آپ کی عیدی لے کر تشریف لائے ہیں۔ ادب سے تھوڑا جھک کر کہا گیا تھا، جبکہ لہجے میں ڈھیر و شرارت تھی۔ نور نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ جانتا تھا کہ نور کو اس کا نام بگاڑ کر نوری کہنے سے سخت چڑ تھی، اسی لیے وہ جب بھی اس سے مخاطب کرتا نوری کہہ کر ہی مخاطب کرتا، ہر وقت شرارتوں کے لیے تیار، کبھی کسی کے بھی معاملے میں سنجیدہ نہ ہوتا۔ سسرال کی طرف سے بس عیدی ہی عیدی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے سسرال بنا ہے، وہ گھر اس نے خود جانے کب آنا ہے۔ عیشا جل کر بولی تھی، جانتی تھی نور کی فیلنگز کو۔ ذیشان نے پرسوچ نظروں سے نور کو دیکھا۔ تو ان کا یہ معاملہ ہونا ہے۔ آج اس کا آخری میسج آیا، بارات آ گئی ہے میری، پیسے پھینک رہے ہیں، لوٹنے آ جاؤ۔ یعنی ایک دن نور بھائی کو یہ میسج کر رہی ہوگی کہ میری بارات سے پیسے لوٹ لو آ کر، اور پھر بھائی منہ لٹکائے پیسے لوٹ رہے ہوں گے نوری کی بارات میں، یوں؟ ذیشان نے باقاعدہ لوٹا کے بتایا انہیں۔ درفٹے منہ تمہارا، شان، تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے، کچھ بھی فضول بولتے رہتے ہو۔ نور کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے ہی رہ گیا تھا اس کی اس فضول سی بات پر۔ ہاں غصہ، واو بریکنگ نیوز، ہماری نوری کو بھی غصہ آتا ہے یار۔ وہ اسے مزید چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ بھی گئی تھی۔ ابے بندر، چل بند کر اپنی بیتو کی باتیں، ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے۔ چلو نور، سب نیچے ویٹ کر رہے ہیں، نیچے چل کر بیٹھتے ہیں، بڑوں کے سامنے شرافت کے جامے میں رہے گا۔ ارسلان نے ذیشان کے سر پر چپت لگائی اور نور سے مخاطب ہوا، پھر سب اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔
नूर इस वक्त किचन में खड़ी इफ्तियारी की तैयारी कर रही थी। ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस बालों को किचन में मुकीद किए सादा और शफाफ चेहरे के साथ माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। गर्मी की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हो रहा था। लाइट भी नहीं आ रही थी। आज तो गर्मी उफ तौबा। वो तेज तेज हाथ चला रही थी ताकि जल्दी किचन से निकले। तभी जीशान किचन में दाखिल हुआ। नूरी क्या कर रही हो? शराफत से पूछा। स्विमिंग कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या इफ्तियारी बना रही हूँ? वो जल कर बोली। गर्मी ने पहले ही दिमाग खा रखा था, ऊपर से अब ये भी आ गया। अच्छा इधर देखो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जीशान ने अपने हाथ में मौजूद लैपटॉप को एक हाथ पर मुंतकिल किया और दूसरे हाथ से फोल्ड की गई स्क्रीन को ऊपर किया। नूर हाथ पोंछती हुई उस तक आई। जीशान ने लैपटॉप का रुख उसके जानिब किया। नूर ने मुतजस्सिस निगाहों से स्क्रीन को देखा कि ना जाने क्या दिखाने को लाया है। एक नज़र स्क्रीन को देखते ही वो जल्दी से रुख मोड़ गई। जीशान का कहकहा बुलंद हुआ और स्क्रीन पर नजर आते शख्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। इडियट! नूर बड़बड़ाती हुई वापस चूल्हे की जानिब बढ़ी। जीशान ने लैपटॉप का रुख अपने जानिब कर लिया। देखो भाई, नूर कम और मासी ज़्यादा लग रही है। मेकअप लड़कियों को बदल कर रख देता है। इसी नूरी को आपने मेकअप में देख कर दिल दिया, अब बगैर मेकअप में मासी बने हुए भी देख चुके हैं। मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उससे शादी के फैसले पर नज़रसानी कर लें। वो शरारत से कहते हुए शायान से मुखातिब था जो स्काइप पर वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। शर्म कर लो शानी, भाभी है तुम्हारी, कुछ लिहाज कर लो इस रिश्ते का ही। मुस्कुराते हुए शायान ने उसे डपटा। आप भूल रहे हैं भाई, अभी आधी अधूरी भाभी है ये मेरी। जब पूरी भाभी बन जाएंगी तब की तब देखेंगे। कहते हुए एक नज़र नूर पर डाली जो उनकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी। नूरी, बात नहीं करनी भाई से? जीशान ने उसे पुकारा। वो चुप रही। अबे गधे, तू जाएगा यहाँ से तो ही करेगी ना बात। तेरे सामने वो क्या बात करेगी मुझसे? कबाब में हड्डी बना हुआ है तू। शायान ने हंसते हुए उसे छेड़ा। ना जीना, अभी ये रिश्ता अधूरा है। अभी तो मैं कबाब में हड्डी बनने का हक रखता हूँ। अभी अकेले अकेले बातें नहीं करने दूंगा आप दोनों को। वो भी अपने नाम का एक ही था, ऐसे कैसे हार मान लेता? तेरी तो। शायान ने मुक्का दिखाया जिस पर जीशान ने डरने की एक्टिंग की। क्या है भाई, मेरे सामने कर लो ना बात। मुझे भी कुछ पता चले कि दो लोग एक रिश्ते में बनने के बाद क्या बातें करते हैं। मैं भी ईशा से वैसी बातें कर लिया करूँगा। अब कि वो चहीती है ना, हर वक्त मुझसे खफा ही रहती है बस। मुंह बसूर कर इतला दी गई। शायान ने उसके अंदाज पर बेसाख्ता हंस दिया। तुम अगर अपनी ये बचकाना हरकतें छोड़ दो ना तो वो भी खुश हो जाएगी। मशवरा दिया गया था। क्या है भाई, मैं तो थोड़ी देर ना, लोग पता नहीं इतना सीरियस और सड़ू बन के कैसे रह लेते हैं। हंसो अंज लगदा मैं कौमे विच आ। जीशान का इशारा नूर की तरफ था। बाज आजा, शायान ने तंबीह की। ओके। उसने मासूम बच्चों की तरह सर हिलाया। अच्छा नूर से बात करवाओ यार, शायान ने फरमाइश की। जीशान ने लैपटॉप नूर की तरफ बढ़ाया। नूर भाभी, बात कर लो वरना फिर भाई को मिस कर कर के खिड़कियों में खड़ी आंसू बहाती रहोगी। जीशान अपनी शरारतों से कहाँ बाज आने वाला था। नूर ने खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं करनी बात किसी से भी, खुद वहाँ बैठे हैं, जाकर कॉल करने की भी क्या ज़रूरत है फिर? नरूठेपन में कहकर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सुन लिया भाई, नूरी मिस कर रही है आपको। जीशान ने आंखें गोल गोल घुमाई। ओह, तो मोहतरमा नाराज़ है इस बात से? शायान ने मायनी खेजी से कहा। हाँ तो सही तो कह रही है, वो पिछले 4 साल से आप वहीं हैं। हर अहम मौके पर हम आपको इतना मिस करते हैं। जीशान भी थोड़ा संजीदा हुआ। यार तुम्हें पता तो है कि फ़ौज में छुट्टी लेना इतना ही मुश्किल होता है सलामत जितना पुरानी फिल्मों में गवाह को सही अदालत तक लेकर आना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कोशिश करूँगा इस बार ईद से पहले आने की, नर्म से लहजे में उसने कहा था। वो मुंतज़िर था कि नूर का क्या रद्द-ए-अमल होता है उस बात पर। पिछली बार भी तो यही कहा था, लेकिन फिर नहीं आए थे। शानी, अपने भाई से कह दो कि अगर इस बार मैंने उन्हें देखने से पहले ईद का चाँद देख लिया तो समझे मुझसे उनका हर रिश्ता ख़त्म। अगर आना है तो चाँद रात से पहले पहले आएँ बस। कतई लहजे में नूर ने कहा था। अपनी शक्ल पर भी नहीं दिखाई। ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म। वो जानता था कि वो नाराज़ है तो अपना चेहरा किसी सूरत नहीं दिखाएगी। नूर,
اس نے پکارا تھا۔ لہجے میں جذبوں کی شدت جھلک رہی تھی۔ نور نے مڑ کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ آئی مس یو۔ اس کے بے قرار نظریں نور کے منموہنے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نور لب کاٹنے لگی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اہم ذیشان نے گلا کھنکھارا تو دونوں اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ سن فوجی، بول لے انگلش تو جتنی مرضی، بولنا ہی پڑے گا اردو، لیکن ایک دن تجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ حرارت سے کہتا وہ اسکرین کی جانب جھکا جہاں شایان ہنس رہا تھا۔ نور نے دلچسپی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ یار میں تو اردو میں ہی یہ الفاظ 3 بار دہرا چکا ہوں، دوبارہ سے یہ سب دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ ایک بار جسے قبول کیا وہی کافی ہے میرے لیے۔ چمکتی نگاہوں سے شایان نے نور کے سراپے کو دیکھا۔ بھائی، اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ ذیشان نے آنکھ دبائی۔ اوئے چپ! شایان نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر کچھ دیر بعد الوداعی کلمات کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ عید میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ افطاری کے بعد وہ سب بڑے تایا جی کے گھر جمع تھے، سوائے عیشا کے۔ لڑکیاں عید کے لیے گئی اپنی شاپنگ ایک دوسرے کو دکھا رہی تھیں اور تینوں لڑکے مسلسل ان کی پسند کی چیزوں میں نقص نکال رہے تھے اور ان کا دل جلا رہے تھے۔ ذیشان تو باقاعدہ ہر سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ اوڑھ کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ بھی عیشا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے آدھے بازو بھیگے ہوئے تھے۔ ذیشان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ آئے ہمارے گھر میں، ہم کبھی انہیں کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سب کو بتاؤ میں نثر سے ناول بہت فنی ہے کہ اس کو پڑھ کے میری خود کی ہنسی نکلتی ہے۔ چلے ناول کی طرف چلتے ہیں ہم واپس۔ زارا کے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر اس نے لہک لہک کا شعر پڑھا۔ عیشا نے اسے ایک گھوری سے نوازا، بغیر کچھ کہے اسے نظر انداز کرتی باقی لڑکیوں کے ساتھ آ بیٹھی۔ اف توبہ! وہ بڑبڑاتی ہوئی دوپٹے سے ہی ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یار، گھر کے افراد صرف 5 اور دھونے والے برتنوں میں 13 چمچ، 16 پلیٹیں اور 20 گلاس موجود ہوتے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ وہ کلس کر بولی تھی۔ اس کے حلیے سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ برتن دھو کر آئی ہے۔ اس کے انداز اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ او میلا بیبی، برتن دھو کر آئی ہو، ہاتھ گندے ہو گئے ہوں گے، تھک بھی گئی ہوگی، لاؤ میں تمہارے ہاتھ دبا دوں۔ ذیشان شرارت سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ وہیں، میرے پاس مت آنا ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے عیشا اس سے مخاطب ہوئی۔ ہائے رے قسمت، آج کل تو پیار اور احساس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ہائے میں کہاں جاؤں میں۔ ذیشان نے ماتھا پیٹا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ عیشا کو اور تب چڑھی۔ ہائے عیشا، کتنی ظالم ہو تمہیں بد دعا ہے، میری بد دعا۔ خدا کرے میری طرح تیرا بھی کسی پہ دل آئے، تو بھی جگر کو تھام کے کہتی پھرے ہائے دل، آمین۔ ایشان نے اپنے نادیدہ آنسو پوچھتے ہوئے دعا کی طرح ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ اس کے تو ڈرامے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ سارا تم دکھاؤ جو آج شاپنگ کر کے لائی ہو۔ وہ سب پھر سے اپنے پسندیدہ کام میں مشغول ہو چکی تھیں۔ طرف چاند نظر آنے کا شور مچا ہوا تھا، لیکن وہ اداس سی بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس بار بھی نور کا انتظار ہی رہا۔ اب کی بار وہ آئے گا تو اس سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، وہ سلگتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ سارا کی کال تھی۔ بے دلی سے اس نے کال ریسیو کی۔ نور، اپنی چھت پر آؤ یار، چاند نظر آنے کی خوشی میں ذیشان، کامران اور ارسلان انار جلا رہے ہیں۔ دیکھو تو آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، جلدی آؤ، ہم دونوں ویٹ کر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ نور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ اچھا آتی ہوں، قسمندی سے کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا، دوپٹہ گلے میں ڈال کر چھت کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی چھت کی آخری سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آئی اور چاند کی تلاش میں نظریں گھمائی ہی تھیں جب پیچھے سے بے تابی سے اسے پکارا گیا۔ نور! چاند کو بھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتی مڑی تو وہ اسے نظر آیا، آرمی کی یونیفارم میں، سر پر پی کیپ پہنے، بیگ کندھے سے لٹکائے، کھرے بالوں اور بے ترتیب پھولی سانس کے ساتھ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتا۔ نور خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اداسی ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، گہرے گہرے سانس بھرتا۔ وہ سانس ہموار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کچھ بولنے کے قابل ہوا تو نگاہ اس کے چہرے پر ٹکائی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے منڈیر تک لایا، پھر انگلی اٹھا کر آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ رہا چاند۔
عید کا چاند مبارک ہو میری جان۔ وہ اس کی جانب تھوڑا سا جھکا۔ نور نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اتنا لیٹ آئے، میں سمجھی اس بار بھی نہیں آتے، خفا سے لہجے میں کہتی وہ دل میں اتر رہی تھی۔ عید کے چاند سے پہلے اپنا دیدار کروایا ہے میں نے تمہیں، قسم سے ابھی گھر بھی نہیں گیا، سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ جانتا تھا کہ ایک پاگل سی لڑکی مجھے دیکھنے کی تمنا کر رہی ہوگی، اور اگر تم مجھ سے پہلے اس چاند کو جو دیکھ لیتی تو میری تو واٹ لگ جاتی۔ آخری جملہ قدر شرارت سے کہا گیا تھا۔ وہ مسکرا دی کہ اس کی یوں آمد بھی نور کے لیے سرپرائز ہی تھی۔ تبھی شایان نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا اور اسے کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک لفافہ برآمد ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، لفافہ کھول کر اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ نور دلچسپی سے دیکھنے لگی کہ کیا ہے اس میں۔ آنکھیں بند کرو۔ شایان نے لفافہ پیچھے کیا۔ کیوں؟ نور نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ کرو تو یار۔ شایان نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ شایان نے لفافے میں سے سرخ اور سبز کانچ کی چوڑیاں نکالی، وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیں۔ کھولو آنکھیں۔ نور کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ نور نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ واو! ستائش سے بھرپور لفظ نکلا تھا اس کے منہ سے۔ اسے چوڑیاں بے حد پسند تھیں۔ شایان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ سنو، شایان نے اس کی تھوڑی کو تھام کر چہرہ اوپر کیا۔ نور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے خیالوں میں الجھا ہوا سا رہتا ہے وہ اپنے یونٹ کا سب سے سلجھا ہوا فوجی۔ وہ اس کے بالوں کی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نور پزل سی ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ شایان کھو سا گیا تھا کہیں ان رنگوں میں۔ جو جینے کی وجہ ہے وہ بھی تیرا عشق، جو جینے نہیں دیتا وہ بھی تیرا عشق، کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ نور نظریں جھکا گئی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نوری، اگر اجازت ہو تو تمہاری جگہ پر میں جواب دے دوں ان کی شاعری کا۔ ذیشان کی آواز ابھری تو دونوں چونکے۔ وہ اب ان کے پاس آ رہا تھا۔ شایان کھجا سا ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اہم اہم، ذیشان نے حسب عادت گلا کھنکھارا۔ تم رہنے دو، ہر بار کی طرح اب بھی کوئی فضول سی شاعری ہی کرو گے؟ نور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ نہیں نوری، اس بار بہت زبردست شعر آیا ہے مائنڈ میں، توجہ فرمائیے۔ اس نے دونوں بازو اوپر چڑھائے جیسے کشتی کرنے لگا ہو۔ بس کیجیے، شایان نے بھی شرارت سے کہا۔ سنو فوجی، میری محبت اپنی جگہ، مگر وطن کا دفاع عشق سمجھ کر کرنا۔ فرام نوری۔ سنجیدگی سے شعر کہتے کہتے وہ آخر میں شرارتی ہوا تھا۔ تم رکو ذرا، ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ نور اس کی طرف لپکی جبکہ وہ آگے آگے بھاگنے لگا تھا۔ شایان نے آگے بڑھ کر نور کی مدد کی۔ آج ذیشان دونوں کے پنجے میں بری طرح پھنسا تھا۔ نور نے اس کے بال کھینچے، وہ چیخنے لگا۔ اب بولو گے مجھے نوری؟ وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں نوری، میرا مطلب ہے نور بھابھی، اب کبھی نہیں کہوں گا آپ کو نوری، چھوڑ دیں، وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ نور نے اسے چھوڑا تو وہ سیدھا ہوا۔ اس کے بال نور نے کھینچے تھے، اس لیے اب اس کے بال کھچڑی کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر شایان اور نور ہنسنے لگے۔ ذیشان نے خفگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر خود بھی ہنس دیا، جبکہ دور آسمان پر موجود عید کا چاند بھی سب میں خوشیاں بانٹ کر مسکرا رہا تھا۔ ختم شد۔ So listeners, hope you guys enjoy it, and if you enjoy it, so don't forget to like and subscribe my channel. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول سن کے ضرور بہت زیادہ ہنسی آئی ہوگی، کیونکہ مجھے اس کو پڑھتے پڑھتے بہت ہنسی آئی کہ مطلب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سو میں بہت جلد ملوں گی آپ کو ایک another ناول کے ساتھ۔ سو جب تک کے لیے stay tuned for our next novel. اللہ حافظ۔